बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। 8 मार्च 2022 की सपहर उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात हुई, नौजवान यूट्यूबर्स की, सहाफ़ियों की और रिपोर्टर्स की। उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो जुमला बोला वो अगले दिन अखबारात की जीनत बना और उस पर वीलॉग्स भी हम सब ने बनाए। दी नेशन अखबार में उससे अगले दिन जब एक स्टोरी फ्रंट पेज पे छपी, उसमें वो जुमला शामिल था जो मेरी स्टोरी थी, मैंने लिखी थी। उसमें इमरान खान साहब ने कहा था कि वो आसाब के खेल के माहिर हैं और 3.5 साल बाद अपोजिशन आसाब के खेल के मैदान में दाखिल हुई है और इमरान खान ने कहा कि मैं उसको शिकस्त दूंगा और शिकस्त देने पर मैं ताकत रखता हूं और मैं इसको खेलूंगा। जब ये जुमला बाहर आया और लोगों ने इसको डिस्कस करना शुरू किया, अखबारात में लगा, उससे अगले दिन टीवी चैनल्स पे आया, तो अपोजिशन और अपोजिशन को सपोर्ट करने वाले लोग, वो सहाफ़ी हों या किसी और जगह से सपोर्ट मिल रही थी, वो सारे इस बात पे बहुत हंसे कि इमरान खान साहब आसाब के खेल में कैसे शिकस्त देंगे। लेकिन फिर जो जो वक्त गुजरा, 9 अप्रैल आया। 9 अप्रैल के बाद इमरान खान साहब ने जिस तरह अपना गेम प्ले किया, जिस तरह उन्होंने खेल खेला, आसाब का जो खेल था, हर गुजरते दिन के साथ अब ये बात वाज़ेह होती जा रही है कि इमरान खान साहब वाक़ईतन इस खेल के माहिर हैं। ये सारी स्टोरी और ये सारा मुझे कैसे याद आया, ये पूरा बैकग्राउंड जो मैंने आपको बताया, उसकी वजह इमरान खान साहब का इंटरव्यू है दुनिया न्यूज़ पर। कामरान खान साहब ने ये इंटरव्यू लिया, सीनियर एंकर हैं, बहुत पुराने सहाफ़ी हैं कामरान खान साहब, और ये बड़ा अच्छा उन्होंने इंटरव्यू किया। इसमें जो सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही है लाइन, वो है जो इमरान खान साहब ने कहा है कि जो इस वक्त के आर्मी चीफ़ हैं जनरल कमर बाजवा, उनको अगर तोसी देनी पड़ती है कुछ अरसे की, लिमिटेड तोसी, नई हुकूमत आए, नई मुंतखब शुदा हुकूमत हो, आवाम के वोटों से आए और वो आकर इसको नए जो आर्मी चीफ़ हैं उनका इंतखाब करे। आपको याद होगा कि पिछले कम से कम 2 महीने से पीडीएम की सारी पार्टीज़ और तमाम वजीफ़ाखोर सहाफ़ी, जो स्ट्रेटेजिक सेल है फ़हद हुसैन का और जो और लोग भी उसके अंदर बैठे होते हैं, वो जो सेल है पूरा सहाफ़ियों का, व्हाट्सएप सहाफ़ियों का, वो सारा ये कह रहा था कि शायद इमरान खान साहब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन या उनकी किसी किस्म की कोई थोड़ी बहुत तोसी के हवाले से बहुत सख्त मौक़िफ़ रखते हैं और वो इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन अब इमरान खान साहब ने आसाब के खेल के माहिर जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने एक ऐसा जुमला उसमें बोल दिया है जनरल बाजवा के हवाले से कि उनको अगर एक्सटेंशन दी जा सकती है तो दी जाए, कोई प्रोविजन निकाली जाए और उनको रखा जाए जब तक नई हुकूमत आकर नए आर्मी चीफ़ का इंतखाब नहीं कर लेती। इस जुमले के बाद अगर आप ट्विटर पे जाएं और यूट्यूब पर जाएं और वो तमाम लोग, वो पीडीएम के रहनुमा हों या वजीफ़ाखोर सहाफ़ी हों, ये सारे जो 2 महीने से कह रहे थे कि इमरान खान का जनरल बाजवा से कोई बहुत ज़्यादा शायद मसला है और इमरान खान साहब कभी भी 28 नवंबर के बाद जनरल बाजवा को कंटिन्यू नहीं करने देंगे, उन सब की वो जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो गेम बना चुके थे, उस सब को इमरान खान साहब ने एक जुमले में तहस नहस करके रख दिया है। जिस तरह शायद मसूद साहब कहते थे कि दबरदूस कर दिया है। और अब वो सारे सहाफ़ी, इस वक्त मैंने पूरी रिसर्च की है, ट्विटर पे मैं गया हूँ, वो सारे वजीफ़ाखोर सहाफ़ियों की मैंने टाइम लाइन देखी है। बहुत सारे तो सख्ते में हैं कि इमरान खान साहब की इस बात पर तनकीद करनी है या अपना मुंह बंद रखना है। लेकिन कुछ बोले हैं, जिसमें एक गरीदा फारूकी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी कोई डील की तरफ इशारा कर दिया है कि शायद डील हो गई है एस्टेब्लिशमेंट की और इमरान खान की, इसीलिए इमरान खान साहब ये जुमला बोल गए हैं और इसी तरह से उन्होंने कहा है। इसके अलावा सैयद तलत हुसैन को मैं देख रहा था, 2 महीने से वो इस वक्त के आर्मी चीफ़ के पाँव धो धो कर पी रहे थे और एस्टेब्लिशमेंट के आप कह लें कि नॉन यूनिफॉर्म स्पोक्स पर्सन बने हुए थे। लेकिन अब वो ये कहते हैं कि अगर जनरल बाजवा इमरान खान की कही हुई ये जो एक्सटेंशन का लफ्ज़ बोल रहे हैं, हालांकि इमरान खान साहब ने ये नहीं बोला, कामरान खान साहब बार बार पूछ रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब ने ये जुमला इस तरह नहीं बोला कि एक्सटेंशन हो। उन्होंने कहा ठीक है, उनको कंटिन्यू करवाएं जब तक नई हुकूमत आके नया आर्मी चीफ़ नहीं लगा देती। अब तलत हुसैन साहब ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान की ये ऑफ़र जनरल बाजवा कबूल कर लेते हैं तो ये उनके करियर का सबसे बड़ा ब्लंडर होगा, उनके करियर की सबसे बड़ी गलती होगी। अब देखिए कि ये जो पूरी डिबेट थी जो इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाई जा रही थी, जो शायद फ़ौजियों को, एस्टेब्लिशमेंट को, ये सारे पीडीएम वाले ये कह रहे थे कि हम तो शायद तोसी देना चाहते हैं या कंटिन्यू करवाना चाहते हैं, इमरान खान मुखालिफ है। लेकिन आज इमरान खान ने एक ऐसा पत्ता फेंका है कि इस पत्ते के बाद
آپ کو بہت سارے لوگ اپنی پوزیشنز بدلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں جب آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ کوئی میرٹ پہ بندہ آنا چاہیے، ٹھیک ایماندار آدمی اگر آ جاتا ہے تو وہ ان شریفوں کو نتھ ڈال دے گا اور ان کے حوالے سے بات کرے گا، تو اس کے بعد بھی اسلام آباد اور راولپنڈی کا موسم بدلا تھا۔ اور آج جب عمران خان صاحب نے یہ جملہ بولا ہے، میں پھر وہی کہوں گا کہ انہوں نے خود اپنے لیے کلیم کیا تھا کہ وہ اعصاب کی جنگ کے ماہر ہیں، اور یہ جو ایک جملہ ہے یہ آپ پوری اگلے ہفتے کی پوری پولیٹیکل ڈیبیٹ میں اس کو دیکھیں گے، یہ بار بار ڈسکشن ہوگی، اور یہ جو عمران خان کے اوپر کیسز ہیں، جو اور چیزیں چل رہی ہیں، یہ ساری کہیں پیچھے چلی جائیں گی، یہ والا جملہ سامنے آئے گا۔ تو یہ عمران خان صاحب نے ایک بڑا زبردست کارڈ کھیلا ہے، اور اس کا امپیکٹ دیکھنا پڑے گا کہ فوج کے اندر سے کیا آتا ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کو کیسے لیتی ہے اس جملے کو۔ جنرل باجوہ، خبریں تو یہ آ رہی تھیں کہ وہ شاید توسیع لینا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے خود بھی اور ان کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے بھی ایک دو جگہوں پہ یہ کہا تھا کہ وہ توسیع نہیں لینا چاہتے، لہٰذا اب جب تک کوئی کنفرمیشن نہیں آتی، لیکن جو عمران خان صاحب نے کہہ دیا اس کے بعد دیکھنا پڑے گا کہ آئی ایس پی آر اس کو کیسے دیکھتا ہے، فوج کیسے دیکھتی ہے، جو کور کمانڈرز ہیں، جو جنرل باجوہ خود ہیں، وہ اس پوری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں، اور یہ جو جملہ بولا گیا ہے اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ اس لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ بات کہ وہ نیا جو بھی سیٹ اپ آئے، جو اگر ان لوگوں کو بھی عوام منتخب کر لیتی ہے، یعنی نواز شریف، زرداری کو اور فضل الرحمان کو، تو خان صاحب نے کہا بے شک یہی لوگ آ کے نیا آرمی چیف لگا دیں، مجھے منظور ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی اسی میں، یعنی کامران خان صاحب کے انٹرویو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کامران خان صاحب نے دو جملے بولے جو میں نے ٹویٹر پہ ٹویٹ بھی کیے۔ ایک جملہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب آپ پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہے، یعنی آپ انتظار کر رہے ہیں اپنے حلف اٹھانے کا، وزیر اعظم بننے کا، یعنی آپ وزیر اعظم ہیں، منتخب ہو چکے ہیں، صرف آپ نے بس حلف لینا ہے اور آنا ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا، کامران خان صاحب نے ایک جملہ بولا کہ آپ پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہے، اور کامران خان صاحب کے منہ سے یہ جملہ باہر آنا ہے، اس کی اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں اور اس کو سمجھیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا جملہ کامران خان صاحب نے یہ کہا کہ اگر آج الیکشن ہو جائے تو عمران خان صاحب آسانی سے 2/3 اکثریت لے سکتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب 2/3 اکثریت لے سکتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کا جو پلان تھا، پچھلے دنوں بھی ہماری بنی گالہ میں ملاقات ہوئی خان صاحب سے، تو اس وقت بھی وہ یہ کانفیڈنٹ لگ رہے تھے کہ وہ واپس آ جائیں گے۔ اب عمران خان صاحب کا یہ پلان لگ رہا ہے کہ جیسے ہی وہ واپس آئیں گے، اب جو انہوں نے کہا بھی ہے، تو وہ اپنا مرضی کا آرمی چیف لگائیں گے، اور وہ یہ چاہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے بھی ہیں کہ چونکہ انہوں نے ہی واپس آنا ہے، لہٰذا اس وقت تک ان کو ٹائم مل جائے، اور یہ جو حکومت ہے یہ کوئی ایسا آرمی چیف نہ لگا دے جس کے اوپر اس کے منتخب ہونے سے پہلے ہی تنقید ہونا شروع ہو جائے۔ یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ہو کہ کسی آرمی چیف کا نام آئے، یعنی اگر حکومت یہ عمران خان صاحب کی جو آفر ہے اس کو قبول نہیں کرتی اور کنٹینیو کرتی ہے، اور سارے لوگ کنٹینیو کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہی حکومت پی ڈی ایم کی، شہباز شریف کی حکومت نئے آرمی چیف کی تقرری کرے گی، نئے آرمی چیف کا نام دے گی، تو یہ بھی خطرہ ہے، خدشہ ہے، اور افسوسناک ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا آرمی چیف بھی ہوگا کہ جس کا نام 2-4 دن پہلے آئے گا یا اس سے 2 ہفتے پہلے آئے گا، 28 نومبر سے پہلے، اور آتے ہی اس نام پہ تنقید شروع ہو جائے گی۔ یعنی ان کے وہ جو چھڑی جو دیتے ہیں، اس کی جو تقریب ہوتی ہے کمانڈ کی، ایک دوسرے کو کمانڈ دیتے ہیں، تو وہ اس تقریب سے پہلے ہی اس قدر شور اٹھے گا، باہر سے بھی، پاکستان سے باہر سے بھی اور پاکستان کے اندر سے بھی۔ تو یہ بھی ایک بڑی عجیب صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ ایک ایسا آرمی چیف آ رہا ہوگا جس کا نام اگر عمران خان صاحب کو قبول نہ ہوا اور عمران خان صاحب نے اس پہ بات کی، تو عمران خان صاحب کے ووٹرز اور سپورٹرز بھی اس پہ بات کریں گے، تو یہ بڑا یعنی عجیب صورتحال بن جائے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ جو فوج ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے، اور اس بات کو، یہ جو عمران خان صاحب کی آفر ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے، اور اگر جنرل باجوہ نئے سیٹ اپ تک رہنا چاہتے ہیں تو وہ رہیں، اور جب نیا سیٹ اپ آئے تو ان کی منشا سے نیا آرمی چیف لگایا جائے۔ یہ جملہ بڑی امپورٹنس رکھتا ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور میں نے چاہا کہ اس کے اوپر بات کی جائے۔ اعصاب کا یہ سارا کھیل ہے، عمران خان صاحب کوئی ایک جملہ پھینکتے ہیں، اور وہ جملہ بولنے سے پہلے عمران خان صاحب اس کو اگلے دن عیسیٰ نقوی صاحب بڑی خوبصورت مثال دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے عمران خان صاحب اپنا ہر جملہ بولنے سے پہلے اس کو اس جو وہ وزن کرنے والا آلہ ہوتا ہے اس پر تولتے ہیں جو سوناروں کے پاس ہوتا ہے،
جو سنارے جس پر تولتے ہیں تاکہ وہ ہوا سے بھی اس کا ویٹ زیادہ یا کم نہ ہو، تو عمران خان صاحب اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ وہ اس پیمانے پر اس کو تولتے ہیں اور اس کے بعد وہ جملہ بولتے ہیں، اور جملہ بولنے سے پہلے پوری فیلڈنگ لگاتے ہیں کہ یہ جو جملہ میں بول رہا ہوں یا یہ جو کام کر رہا ہوں اس کا کہاں کہاں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، کون سی میری فیور میں ہوگی اور کون سی میری اگینسٹ ہوں گی۔ تو یہ اعصاب کی جنگ کا ماہر واقعتاً عمران خان ہے۔ جو جملے سامنے وہ لے کر آتے ہیں وہ جملے کئی عرصے تک چلتے رہتے ہیں اور نئی ڈیبیٹ کو جنم دے دیتے ہیں۔ وہ جو بات کرتے ہیں وہ پاکستان کے سیاسی افق پر چھا جاتی ہے، میڈیا اس پر ٹاک شوز کرنا شروع کر دیتا ہے، ہم یوٹیوبرز جو ہیں وہ اس پر یوٹیوب ویڈیوز بناتے ہیں، کالمسٹ اس پہ کالم لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو جملہ ہے عمران خان صاحب کا، یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اس پہ ڈیبیٹ ہوتی آپ کو نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے اس انٹرویو میں سیاسی استحکام کی بات کی۔ یہ میں نے آخری ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ ایک دفعہ عمر عطا بندیال صاحب نے بھی ابھی جب وہ چیف جسٹس تھے ایک دفعہ ریمارکس میں کہا کہ ملک میں جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا اس وقت تک معاشی استحکام بھی نہیں آئے گا، اور یہ بات آپ سب کی میری ہم سب کی سمجھ میں ہے کہ ظاہر ہے سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جب وہ خود وزیر اعظم تھے تو اس وقت انہوں نے کوئی چیز بھی خلاف قانون خلاف آئین نہیں کی تھی۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے ایک اور بڑی اہمیت کی حامل بات کی، انہوں نے کہا کہ اپنی صوبائی حکومتوں سے استعفے دینے کا آپشن موجود ہے، یعنی گلگت بلتستان سے، پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے، اور اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں بھی حکومت ہے عمران خان صاحب کی، تو وہاں سے بھی اگر وہاں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا سیناریو کو تبدیل ہوتا ہے تو کے پی کے اور پنجاب تو فوری طور پر موجود ہے استعفے دینے کے لیے۔ تو خان صاحب نے اس کا بھی اعادہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ راولپنڈی اور مظفر گڑھ کی سیٹ ہمیں ہرا دی گئی، یعنی یہ جو ابھی ضمنی انتخابات ہوئے تھے 17 جولائی کو، اس میں مظفر گڑھ کی سیٹ اور راولپنڈی کی سیٹ بڑے کم، انتہائی کم مارجن کے ساتھ ہرائی گئی پی ٹی آئی کو، تو اس پہ بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ اس پہ دھاندلی کی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ 85 سیٹوں والا مفرور کیسے آرمی چیف سلیکٹ کر سکتا ہے، یعنی یہ پھر وہی بات کہ جو نیا مینڈیٹ فریش مینڈیٹ لے کر آئے اس کو موقع ملنا چاہیے۔ اور آخر میں عمران خان صاحب نے ایک اور اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ میں امریکہ سے کوئی جنگ نہیں چاہتا بلکہ میں اچھے تعلقات چاہتا ہوں، لیکن وہ تعلقات برابری کی بنیاد پر ہوں، وہ تعلقات غلام اور آقا کی بنیاد پر نہ ہوں بلکہ دوستوں کی بنیاد پر ہوں، اور اگر اچھا تعلق رکھا جائے تو میں اچھا تعلق رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تھی ان کی آج کی ویڈیو، اور اس میں جو ایک جملہ تھا وہ میں نے نکال کے آپ کو بتایا ہے۔ یہ جملہ آپ کو اب بار بار سننے کو ملے گا نیشنل میڈیا پر، نیشنل نیوز پیپرز پر۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔